السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے، اس سے قبل یعنی اس سے پیچھے والے سبق میں ہم نے الحمدللہ سورہ مریم کو مکمل کر لیا تھا۔ اب یہاں سے سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورت کو شروع کرنے سے پہلے سورت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکیہ ہے اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور پوری کی پوری سورت مکیہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ نہیں، پوری سورت مکیہ نہیں ہے بلکہ اس کی ایک آیت مدنیہ ہے، باقی پوری سورت مکیہ۔ ایک آیت ہے فاصبر علی ما یقولون، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مدنیہ ہے بعض مفسرین کے مطابق، اور پوری سورت مکیہ ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے اور راجح بھی یہی ہے کہ سورہ طٰہٰ پوری سورت کیا ہے؟ مکیہ ہے۔ ٹھیک، اس سورت کے اندر 135 آیتیں ہیں، اور ایک قول کے مطابق 140 اور ایک قول کے مطابق 142 آیتیں۔ اب یہ تعداد میں اختلاف کیوں ہے؟ تو آیتیں تو اتنی ہی ہیں لیکن آیتوں کو گننے میں اختلاف ہے، اور گننے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ اور اس کی تفصیل ہم نے سورہ کہف کے شروع میں بیان کی تھی، تو آپ لوگ سورہ کہف کا پہلا درس سن کر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال سورہ طٰہٰ یہ مکیہ ہے، اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ مرکزی مضامین یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس سب کے دلائل ہیں، نبوت کے دلائل ہیں، قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ سب اس کے اندر ہے۔ اور اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو قصہ تھا اس کا بیان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے، اور ابلیس نے جو آپ کو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا بیان ہے۔ یہ سارے بیانات اس سورت کے اندر ہیں۔ اب ایک اہم چیز یہ کہ سورہ طٰہٰ کا اپنی ما قبل والی صورت یعنی سورہ مریم سے کیا تعلق ہے، کیونکہ قرآن جو ہے پورے کا پورا آپس میں مرتبط ہے۔ ہر صورت کا پچھلی صورت اور اگلی صورت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ کا اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورہ مریم، اس سے کیا تعلق ہے، اس سے کیا مناسبت ہے؟ تو اس سے مناسبت یہ تعلق یہ ہے کہ دراصل سورہ مریم میں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا 10 انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، اور ان 10 انبیاء کرام میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ تھا وہ اجمالاً تھا۔ تو اب اسی اجمال کے بعد اس اجمال کی تفصیل اس سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً اس میں ذکر ہے۔ تو اجمال کے بعد تفصیل آتی ہے، تو یہی تعلق ہے سورہ طٰہٰ کا اپنی ما قبل صورت سورہ مریم سے۔ بہرحال دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ مکیۃ مکیہ ہے، 135 و30 آیتن، 135 آیتیں، 135 آیتن، اس میں 135 آیتیں، او 40 یا 140 ہے، میاں پر عطف ہے، او وثنتانی کا عطف 40 پر ہے، یعنی 142 آیتیں، یا تو 135 ہیں یا 140 ہے یا 142 ہے، 3 قول ہیں۔ اور یہ اختلاف کیوں ہے اقوال میں؟ اس کی وجہ جو ہے کہتے ہیں سورہ کہف کے شروع میں آپ سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ طٰہٰ، طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ دیکھیں،
لفظ طٰہٰ کی تفسیر میں حضرت مفسر نے فرمایا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لفظ طٰہٰ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حروف مقطعات اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو استأثر اللہ بعلمہا، بعض آیتیں ایسی ہیں یا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، تو یہ انہی میں سے ہے، ٹھیک۔ اور یہی قول جو ہے راجح قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں جو حروف مقطعات ہیں، تو یہ جو جس صورت کے شروع میں آتے ہیں اس صورت کا نام ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ مختلف اقوال حروف مقطعات کے بارے میں ہے، لیکن سب سے بہتر اور راجح مذہب یہی ہے کہ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اسی کو کہا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ طٰہٰ سے مراد کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، ایک قول اس میں لفظ طٰہٰ میں مفسرین کا یہ بھی ہے کہ طٰہٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ طٰہٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو لہٰذا یہاں پر حضور کو ندا دی گئی، حضور کو ندا دی گئی، اور حرف ندا یہاں پر محذوف کر دیا گیا، گویا کہ عبارت ہے یا طٰہٰ، اے طٰہٰ، اور اس کے بعد اگلا خطاب۔ تو ایک قول اس میں یہ بھی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن، ما انزلنا، ہم نے قرآن نازل نہیں کیا، آپ علیک، آپ پر، ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لتشقی، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ یعنی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو آپ مشقت میں ڈالیں۔ قرآن نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ مقصد کیا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ آگے آ رہا۔ تو ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو یہ لفظی جہت کا ترجمہ اس طرح ہو رہا ہے، اور مفہومی ترجمہ یا سلیس ترجمہ یوں کہیں گے کہ ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یا ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا۔ اور لتشقی یعنی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لتتعب تاکہ آپ جو ہے تھک جائیں، بما اس سے فعلت جو آپ نے کیا بعد نزول ہی، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ تھک جائیں، اس لیے قرآن نازل نہیں کیا۔ اور کیا کیا حضور نے، من طول قیامی کا بصلاۃ اللیل، کہ صلاۃ اللیل میں رات کی نماز میں آپ کا طول قیام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت فرماتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پوری رات قیام کریں، قرآن کے نزول کے بعد اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو تکائیں۔ مراد کیا ہے، ای خفف عن نفسک، یعنی آپ جو ہے کہتے ہیں اس طول قیام کو اپنے آپ سے کم کر لیجیے، یعنی اپنے آپ پر اتنی مشقت مت ڈالیے، اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد ہے لتشقی سے، آپ تاکہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، یعنی اپنے آپ کو نہیں تھکائیں، بلکہ اپنے آپ کو راحت دیں، آرام دیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم نازل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل کو بھیج دیا، اور حضرت جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ یہ اس آیت کے شان نزول میں سے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کثرت سے عبادت کی اور پیروں پر ورم چڑھتا تھا، بہت مشقت اٹھائی، تو حضرت جبریل یہ صورت لے کر نازل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ بہت مشقت اٹھائیں، بلکہ آپ تھوڑی راحت بھی لیں۔ اور ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو کفر پر تھے اور ایمان قبول نہیں کرتے تھے، تو اس پر بڑا افسوس میں رہتے تھے سرکار۔ تو اللہ نے یہ فرمایا
یہ آیت نازل کر کے کہ آپ پر جو واجب ہے وہ تبلیغ کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو راحت دیں اس تھکاوٹ سے، یعنی لوگ ایمان نہیں لا رہے تو افسوس نہیں کریں، اس لیے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ نصیحت بنے لوگوں کے لیے، اس لیے نہیں نازل کیا کہ جو ہے آپ اپنے آپ کو تھکائیں۔ اللہ، مگر یہ کہ، لیکن، اللہ کی تفسیر لیکن سے کی۔ دیکھیں مفسر جو بھی لفظ تفسیر میں لاتے ہیں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی تفسیر لیکن سے کر کے یہ بتا دیا کہ یہاں پر استثناء جو ہے استثناء منقطع ہے، اس لیے کہ تذکرہ کا یہاں پہ ذکر ہے، اور تذکرہ جو نصیحت ہے وہ جنس شقا سے نہیں ہے، تھکاوٹ کی جنس سے نہیں ہے۔ اللہ، مگر یہ کہ، لیکن یعنی قرآن ہم نے اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں، الا مگر یہ کہ انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا تذکرۃ بہ، تاکہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہو، لیمن، اس شخص کو، یخشا، جو ڈرتا ہے، یخاف اللہ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس شخص کے لیے اس شخص کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل ہو جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جس کا دل میں نرمی ہے، جو نصیحتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو قرآن اس کو نصیحت دینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تنزیلاً ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیلاً دراصل یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا جو فعل ہے، جو عامل ہے، جو اس میں عمل کر رہا ہے، وہ وجوباً حذف کر دیا گیا، ورنہ اصل عبارت تھی نزلناہ تنزیلا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو تنزیلاً، تو یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو۔ تنزیلاً کے بارے میں کہہ رہے ہیں مفسر، بدل من اللفظ، یہ لفظ سے بدل ہے، لفظ سے بدل ہے، یعنی لفظ سے بدل کا مطلب ہے کہ تلفظ سے بدل ہے، یعنی یہاں پر جو ہے تلفظ اس کا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو ہے اس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے، بفعلہ الناسب لہو، جو ہے کہتے ہیں اس کے فعل ناصب سے، جو اس کے اس فعل سے بدل ہے، یہ جو کہتے ہیں بدل من اللفظ بفعلہ الناسب لہو، یعنی جو فعل اس کو نصب دے رہا ہے تو اس فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کو بدلے میں اس فعل کے لایا گیا ہے، یعنی نزلہ جو فعل تھا اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں اس مفعول مطلق کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنزیلاً یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ممن خلق الارض، اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماواتی، اور آسمانوں کو پیدا کیا، العلا، بلند آسمانوں کو، جمع علیا، علا علیا کی جمع ہے، کا کبرا، جیسے کبرا کی جمع کبر ہے، ٹھیک۔ ہوا الرحمن علی العرش، وہ رحمان ہے جس نے علی العرش، عرش پر، وہو فی اللغتی، اور عرش لغت میں کہتے ہیں سریر الملک، بادشاہ کے تخت کو، وہ رحمان ہے جس نے عرش پر استوا فرمایا، استواءً، ایسا استوا یلیق بہ، جو اس کی ذات کے لائق ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات کا ظاہری معنی اللہ کے حق میں محال ہے، کہ اللہ نے استوا فرمایا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، سوار ہونا، عربی زبان میں استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا اور سوار ہونا، اور اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، سوار ہونے سے پاک ہے۔ تو یہ آیت ایسی ہے کہ جس کا ظاہری معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں لینا محال ہے۔ تو اس آیت میں ہم پھر کیا کریں گے؟ یہ آیت، یہاں پر ایک قاعدہ آپ لوگ سن لیں، یہ آیت اور اس جیسی دیگر آیتیں جن کا ظاہر وہم دلاتا ہے کہ یہ اللہ کے حق میں درست نہیں ہے، یعنی جن آیتوں کے ظاہری معنی کو اللہ کے حق میں مراد لینا محال ہوتا ہے، ان آیتوں میں کیا کریں گے ہم؟ بہت ساری آیتیں ایسے قرآن میں ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو مذہب ہیں، ایک سلف کا مذہب ہے، سلف صالحین کا، سلف کا، اور ایک مذہب خلف کا ہے۔ سلف صالحین کا جو مذہب ہے، یعنی سلف صالحین کون تھے؟ جو شروع کی 5 صدیوں میں تھے، یا بعض لوگوں نے فرمایا کہ شروع کی 3 صدیوں میں جو تھے،
5 صدیوں کے بعد خلف ہیں اور اس سے پہلے سلف ہے، ٹھیک ہے. تو سلف صالحین کا مذہب اس میں تفویض ہے. تفویض کا مطلب ہے، اصل میں آیت متشابہ سے ہے تو متشابہ کے سلسلے میں ان کا مذہب ہے تفویض. تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم نہیں جانتے. یہ علم ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہے. بس اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں. بس جو فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے الفاظ پر، لیکن معنی کیا ہے تو معنی کو ہم نہیں جانتے. یہ کیا ہے، سلف کا مذہب ہے. اور یہ مذہب بالکل محفوظ ہے. اللہ نے جو بھی فرمایا اس پر ایمان رکھو، لیکن جس کا ظاہر اللہ کے حق میں محال ہونے کا وہم دلائے اس کا معنی جو ہے ہم نہیں جانتے. یہ سلف کا مذہب ہے. خلف کا مذہب اس طرح کی آیات میں یہ ہے کہ وہ جو ہے تعویل کرتے ہیں، یعنی جن آیات یا نصوص کا ظاہر جو ہے کسی نامناسب معنی کا اللہ کے حق میں وہم دلائے تو اس کی وہ ایسی تعویل کرتے ہیں تاکہ وہ جو معنی غلط معنی کا وہم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. یہ خلف کا مذہب ہے. تو اس آیت میں سلف کا مذہب تو بالکل ظاہر ہے، اور اسی کی ایک دلیل امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ امام مالک کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ استوا معلوم ہے، یعنی اللہ نے استوا فرمایا یہ بات تو معلوم ہے ہمیں، قرآن میں ذکر ہے. والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے کہ مراد کیا ہے، کیسے استوا فرمایا. والایمان بہ واجب، اور اللہ نے جو فرمایا اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے استوا فرمایا یہ بدعت ہے. اخرجوا عنی ھذا المبتدع، تو اس بدعتی کو جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اس کے بارے میں، اس کو مجھ سے نکال، میرے پاس سے نکال دو. تو یہ سلف کا مذہب ہے. خلف کا مذہب یہ ہے کہ وہ اس آیت کی یا اس جیسی آیتوں کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو اللہ کے لائق ہو. تو یہاں پر انہوں نے تعویل یہ کی کہ لفظ استوا جو ہے عربی زبان میں جو ہے رکوب اور جلوس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے، اور ایک معنی استوا کا الاستیلاء بالتصرف والقہر، ایک یہ معنی ہے استوا کا عربی زبان میں، ٹھیک ہے. اور دونوں ہی عربی میں وارد ہیں، ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے استوى السلطان علی الکرسی، کہ تو یہ جو ہے جلاسہ کے معنی میں ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے استوى علی الاقطار، استوى السلطان علی الاقطار، یہ معنی ہوتا ہے مالک ہونے کے معنی میں اور اس پر غالب ہونے کے معنی میں، یعنی تصرف اور قہر کے معنی میں. تو یہاں پر استوا جو ہے الرحمن علی العرش استوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش کا مالک ہے اور عرش پر غالب ہے. تو یہ اس معنی کر ہے، لہٰذا یہ معنی بالکل درست ہے اللہ کے حق میں، ٹھیک ہے، اللہ عرش کا مالک ہے. تو اس طرح کی آیتوں میں جو ہے خلف کیا کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. وہ الرحمن علی العرش استوى یلیق بہ، اور مفسر نے وہی جو ہے سلف کا طریقہ اپنایا اور کہا استواء یلیق بہ، ایسا استوا جو اس کے لائق ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان، من المخلوقات، دیگر مخلوقات ہیں وہ سب اسی کی ہیں. وما تحت الثری، اور جو ہے گیلی مٹی کے نیچے ہے، الثری هو التراب الندی، وہ گیلی مٹی ہے. والمراد والارضون سبع، اور جو ہے مراد 7 زمینیں ہیں، لانها تحتہ، اس لیے کہ ثری جو ہے 7 زمینوں کے نیچے، ٹھیک ہے. تو جو ہے سب کچھ، یعنی اس سے مراد یہ ہے آسمان ہو، زمین کے نیچے کا حصہ ہو، آسمان ہو، زمین کے درمیان ہو، کائنات میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آیت نمبر 7 اللہ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ جو ہے تیز بات کہیں، فی ذکر میں، او دعاء، یا دعا میں، فَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْجَهْرِ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ تیز کر رہے ہیں اس سے بے نیاز ہے. اصل میں یہاں پر جو ہے کہتے ہیں جو ذکر میں یا دعا وغیرہ میں بلند آواز کرنے سے نہیں ہے، منع کیا گیا. اس میں ہے اصل میں منع کیا گیا کہ بلند آواز سے ذکر نہیں ہو، دعا نہیں ہو، ٹھیک ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری بلند آواز سے پاک ہے، وہ تو ہر پست سے پست آواز کو جانتا ہے، تو اسے بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بلند آواز کی، تو لہٰذا اپنے آپ کو تھکاؤ مت۔ لیکن یہاں پر دراصل جو ہے کہتے ہیں ایک امر غیر شرعی کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی یہاں پر اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ امر شرعی کے علاوہ اگر جہر ہے تو منع ہے۔ مثلا کوئی ذکر میں تیز آواز سے دعا کر رہا ہے یا تیز آواز سے ذکر کر رہا ہے یا تیز آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کا مقصد ہے تاکہ اللہ کو سنائے، اللہ کو سنانے کے مقصد سے تیز آواز سے ذکر کر رہا ہے، تو یا تو یہ جہل کی وجہ سے ہوگا، جہالت ہوگی یہ، یا پھر کفر ہوگا، ظاہر ہے اللہ کو سنا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے کہتے ہیں تو اس صورت میں منع کیا گیا ہے جو ہے تیز آواز بلند کرنے سے۔ لیکن کوئی دوسری غرض ہو، جیسے دوسرے بندوں کو رہنمائی کرنا یا حضور قلب، یا جو ہے کہتے ہیں وسوسوں کو دور کرنا، تیز آواز سے آدمی ذکر کرتا ہے وسوسے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ مطلوب ہے، یہ درست ہے۔ تو یہاں پر جو نفی ہے وہ نہیں جو ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ تیز آواز ہو امر شرعی کے علاوہ کے لیے، یعنی غیر شرعی معاملے کی وجہ سے یا تیز آواز ہو رہی ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہے تو منع ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر تیز آواز سے ذکر یا دعا ہے تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى جو ہے کہتے ہیں سر یعنی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وَأَخْفَى اور اس سے بھی مخفی چیزوں کو جانتا ہے، مِنْهُ اس سے أَيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ النَّفْسُ وَمَا خَطَرَ، ٹھیک ہے، جو بھی نفس نے گفتگو کی اللہ وہ بھی جانتا ہے، وما خطر اور جو دل میں خیال گزرا وہ بھی جانتا ہے، ولم تحدث به اور جو نفس نے گفتگو ہی نہیں کی، جو دل میں خیال میں نہیں گزرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فلا تجہد نفسک بالجہر تو آپ اپنے آپ کو تیز آواز کر کے تھکائے نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ قول ہے اس آیت کی تفسیر میں، اور ایک دوسرا قول بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، انہوں نے فرمایا سر سے مراد یہ ہے کہ جو ابن آدم اپنے اندر چھپاتا ہے، اور اخفا سے مراد یہ ہے کہ ابن آدم کے اندر وہ چیزیں کیا ہے چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور ابن آدم ان کو کرنے والا ہوتا ہے اور ابن آدم جانتا بھی نہیں ہے ان کو، تو وہ اخفا ہے، یعنی ابن آدم نے کوئی کام کر دیا اس کو چھپا رہا ہے، یہ سر ہے، اور کوئی کام کرنے والا ہے جانتا ہی نہیں ہے ابن آدم، اللہ اس کو جانتا ہے، یہ اخفا ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ سر سے مراد ہے جو انسان کے راز ہیں، اور اخفا سے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان اور اپنے راز ہر کو جانتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، ہر جو ہے کہتے ہیں غیب اور شہادہ کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے نام ہیں، 99 الوارد بہ الحدیث جن کے سلسلے میں حدیث وارد ہوئی، حدیث میں 99 نام اللہ کے ہیں، والحسنى اور لفظ حسنى جو ہے مؤنث الاحسن، احسن جو اس میں تفضیل ہے اس کی مؤنث ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اچھے اچھے نام ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر قرآن کے بارے میں نازل ہوا اور اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا، یہ سارے بیان آج کے سبق میں ہوئے۔ اب اگلے سبق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نازل ہوگا۔ اچھا ایک بات بتانا میں شروع میں بھول گیا تھا، سورہ طٰہٰ یہ وہی صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو کیسے قبول کیا تھا؟ حضرت اپنی بہن کہ قرآن کو سن کر، اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہیں یہ کلام بہت پسند آیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو بہرحال یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس کی 8 آیتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی، 9ویں آیت سے انشاءاللہ کل پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔